الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. دنیاوی زندگی میں انسان کے اوپر کبھی خوشی کبھی غم، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی راحت کبھی مصیبت ہر ایک کے اوپر آتی رہتی ہے. دنیا کا انسان یہ تصور کرے کہ میں تو نماز پڑھتا رہتا ہوں، عبادتیں کرتے رہتا ہوں، میرے اوپر حالات نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رنج اور غم، تکلیف، مصیبت وہ نہیں ہوگی تو اللہ نے صرف وہ جنت کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کے بارے میں فرمایا جنت، خوف، تکلیف، مصیبت، یہ جو چیزیں ہیں یہ جنت کے اندر نہیں ہوں گی. دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر سب ہوگا، کبھی مصیبت بھی آئے گی، کبھی تکلیف بھی آئے گی، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر یہ سب ہوگا، ہے نا. انسان جب کہتا ہے قبول میں نہیں کیا تو صرف عورت کو قبول نہیں کیا، سب کو قبول کیا. بازار لانے کو قبول کیا، ٹماٹے لانے کو قبول کیا. اب بولیں گے میں نے صرف تمہاری لڑکی کو قبول کیا تھا، مہینے کو تم بازار بھیجو، سسرا بولے گا السلام علیکم میری تو اچھی میرے گھر پر بھیج دے. قبول کیا تو سب قبول کیا، اس کا خرچہ بھی سب کچھ قبول کیا. تو تکلیف، مصیبت ہمیں دنیا کے اندر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا، آ کر رہیں گی. دو وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں. ایک وجہ سے تو یہ تو ایک تو اللہ کا قہر ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ایک وجہ سے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رفع درجات کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے، ہمارے مقام کو اونچا کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں. اب کیسے ہم سمجھیں کہ یہ مصیبت جو آئی اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کچھ مجھے دینا چاہتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مصیبت کے بھٹی میں اس لیے تپاتے ہیں، اللہ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، اس قابل اللہ اسے بناتے ہیں. اب وہ مصیبت کے بھٹی میں تب کر اس قابل بن گیا، پھر اللہ اسے اپنی نعمت دیتے. لیکن یہ انسان بڑا بے صبرا ہے، یہ صبر نہیں کرتا، شکوے گلے کرتا ہے، تو پھر وہ نعمت اس کو نہیں ملتی. اب کیسے ہم سمجھے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے؟ علماء نے اچھی عجیب غریب بات لکھی ہے. فرمایا اگر ہمارے اوپر مصیبت آئی، تکلیف آئی اور ہم نے صبر کیا، اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ اس سے زیادہ مصیبت کے اندر تو مجھے رکھ سکتا ہے، تیرا کون سا فریضہ میں صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہا ہوں. اللہ تو نے مجھے جھوٹ سے بچنے کو کہا، اللہ وہ گناہ مجھ سے ہوتا ہے. اللہ تو نے مجھ سے غیبت سے بچنے کو کہا، رب کریم وہ گناہ مجھ سے ہوتا ہے. اللہ کون سا ایسا حکم ہے جو تیرے حکم کے خلاف میں نہیں کرتا ہو. اللہ یہ تھوڑا عذاب آیا، اللہ میں تو اس قابل ہوں کہ اللہ تو زمین کو پھاڑ کر مجھے تو دھسا دے. اب یہ حالت ہوتی ہے تو یہ عذاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور ایک حالت آئی، انسان کہتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پاوتیاں پھاڑتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر حالت. اللہ کو نہیں دکھا تھا کیا؟ اللہ کو نہیں دکھا تھا کہ سب کچھ میں کرتا ہوں؟ اب وہ شکوے کر رہا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے بندوں کے پاس. کس کی شکایت؟
بندوں کے پاس کر رہا ہے۔ اب یہ جو حالات مصیبت اس کے اوپر آئی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ عذاب ہے اس کے اوپر۔ کیا ہے؟ عذاب۔ اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرے اوپر حالت آ رہی، مصیبت آ رہی ہے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا مصیبت نہیں آئے گی؟ پہلے ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ جس کے اوپر اب مصیبت آتی ہے تو زمانہ اس کو یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا گنہگار ہوگا تب تو اس کے اوپر مصیبت، ایسا نہیں ہے۔ اور جو عیش و آرام کے اندر رہتا ہے، سب کچھ دنیا کی نعمت اس کو میسر ہے، تو دنیا تصور کرتی ہے کہ بڑا نصیبی والا ہے، بڑا نیک آدمی ہوگا۔ حالات کا آنا گنہگار ہونے کی دلالت نہیں، اور مال کا ملنا یہ نیک ہونے کی دلالت نہیں۔ اگر تکلیف کا آنا، بیماری کا آنا یہ گنہگار ہونے کی علامت اگر ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیماری کی حالت میں رہے، کہ وہ بھی گنہگار تھے؟ نہیں تھے۔ اور آرام کے اندر رہنا یہ نیک ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیا تم نماز بھی پڑھے، جماعت میں جا رہے، سب کچھ کر رہے، صدقہ دے رہے، علماء سے محبت بھی کر لے، مولانا لوگوں کو بھی دے رہے، مولانا لوگوں سے محبت بھی کر لے، تم بھی، تمہارے اوپر حالات ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کرتا، مولانا کی عزت بھی میرے سامنے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دیتا بھی نہیں، پیسے میری جمع کر رکھے ہیں، اور پھر بھی تمہارے اوپر حالات ہے، مصیبت ہے، اور مجھے دیکھو کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی میں ٹناٹن ہے۔ تو ٹناٹن ہے نا، تو فرعون میں ٹناٹنش تھا، 400 سال تک سر میں اس کے درد نہیں تھا، ٹناٹن رہنا تو اس کو خوشی سمجھ رہا نا، تو فرعون ٹناٹن رہا، لیکن آخر میں زمین نے بھی قبول نہیں کیا، سمندر میں قبول نہیں کیا۔ تو حالات کیا، مصیبت کا نہ آنا یہ ایسا نہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر اس کی مثال یوں سمجھو، حکیم الامت مجدد ملت عجیب و غریب انہوں نے مثال دی ہے، فرمایا ہے ایک انسان ہے، اس کے یہاں پر کچھ پھوڑا آیا، کھنسی آئی، اب ڈاکٹر نے علاج تجویز کیا کہ یہاں پر نشتر لگانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نشتر لگانا پڑے گا، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے گی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، پیسے بھی نہیں بھی ہوں گے تو جمع کر فلاں بھائی لالا تھوڑے دو نا، آپریشن ہو جائے گا میرا، بیماری بڑھ جائے گی، پیسے جمع کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب 10 دن کے بعد اب نشتر لگانے والے ہیں، ابھی میرا نشتر لگا دو، میری بیماری کو ختم کر دو۔ حالانکہ تکلیف ہونے والی ہے، اس کو چیرا جائے گا، اس کو پھاڑا جائے گا، پھر بھی اس کے باوجود وقتی طور پر وہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہے کہ اگر یہاں پر اگر میں نشتر نہیں لگاؤں گا ہاتھ میں بیماری پھیل جائیں گے، وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور پھر یہ بیماری اس کے نکل جائے گی، پھر وہ صحت یاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ جب کسی کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، اللہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کے یہاں پر ایک پھوڑا ہے، اگر یہ پھوڑے کو حالات ڈال کر اس کو مصیبت کے بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا، یہ پھوڑا بڑا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کینسر بن جائے گا۔ اب اللہ اس کو مصیبت کے بھٹی میں تپاتے ہیں اور بالکل اس کو گناہ سے پاک صاف کر دیتے ہیں، تاکہ میرے بندے تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو مصیبت کے اندر ہے، لیکن ظاہر میں تجھے گناہوں سے، بیماریوں سے پاک و صاف کر رہا ہوں۔ اللہ کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی دوسری مثال یہ سمجھو، ایک چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو صبح سویرے اٹھاتی ہے، سردی کے اندر اس کا منہ دھوتی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، اس کا ہاتھ دھوتی ہے، اس کے پیر بھی صابن مل مل کر دھوتی ہے، صابن لگاتے، اب بچہ چیختا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ بعض مرتبہ بچہ کہتا ہے ماں میری ظالمہ بھی ہے، بچے کو سردی بھی ہو رہی ہے، ماں پکڑ رہی ہے، بچہ حمام سے بھاگ بھی جاتا ہے، ماں پیچھے دوڑتی ہے، بچے کو صابن لگا کر اس کی صفائی کرتی ہے۔ اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میری ماں کو ظالمہ سمجھتا تھا، اگر میری ماں میری صفائی نہیں کرتی، میرے پیر کو نہیں دھوتی، میرے ہاتھ کو نہیں دھوتی، تو میرا پورا بدن یہ میل سے آلود ہو جاتا، گندا ہو جاتا۔ اب بچہ کہتا میری ماں جو کر رہی تھی وہ اچھا کر رہی تھی۔ یہی حال اللہ کا ہے۔ اس کی اور ایک مثال میں کہہ رہا ہوں کہ حالات آتے ہیں تو اللہ ہماری صفائی کے لیے حالات بھیجتے ہیں۔ ایک بچہ اس کو اسکول کے اندر بھیجا جا رہا ہے، سردی کا موسم ہے، صبح میں 7 بجے جانا ہے، سمرتھ میں جانا ہے،
دوسرے اسکول میں جانا ہے، 7 بجے ماں اس کو اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، اور اس کو بعض مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اس کو غسل کروایا جاتا ہے۔ اب بچہ وہ کڑاکے کی سردی میں ہے، تپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، سسک رہا ہے، لیکن ماں کہ اس کو پکڑتی ہے، غسل کرواتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اور پھر اس کو جو گاڑی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیتی ہے، وہ گاڑی والا اس کو اسکول کے اندر پہنچاتا ہے۔ اب بچہ اس وقت پورا جب گھر سے لے کر اسکول تک جا رہا ہے، پورے بڑبڑاتا ہے، ماں کو کہتا ہے تو ظالمہ ہے، برا بھلا کہتا ہے ماں کو، وہ تو تجھے رحم نہیں آتا، سردی کا موسم ہے، اٹھایا تو نے مجھے، ٹھنڈے پانی سے نہلایا۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اب وہ ماں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اے ماں اس وقت تو مجھے ٹھنڈے پانی سے نہیں نہلاتی اور تم مجھے مدرسے کے حوالے، اسکول کے حوالے نہ کرتی، آج جو میرا شمار یہ پڑھے لکھے لوگوں میں میرا شمار ہو رہا ہے، اگر وہ سلوک تم میرے ساتھ نہ کرتی میں جاہلوں کے فہرست میں میرا شمار ہوں۔ تو اللہ بھی کچھ حالتیں دے کر، تکلیف میں دے کر، اللہ تعالیٰ ہمیں لوہے کے بھٹی میں، مصیبت کے بھٹی میں تپا کر، اللہ بالکل پاک و صاف کر کر اللہ ہمیں ایسا بناتا ہے جیسے اللہ نیک بندوں کو بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ حالات، یہ انسان یہ تصور نہ کر لے کہ میں بہت گنہگار ہوں تو میرے اوپر حالات آئے، اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائش اور تکالیف سے اس کو آزماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن دوسرے احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک بندہ مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہی نہیں جلدی، اور ایک بندہ یہ مانگا، اللہ فوراً فرشتوں کو کہتے دے دو اس کو، سجدہ دے دو۔ فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ معذرہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، لیکن اللہ اس کے اندر سے بھی کچھ خیر نکالتا ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اب وہ کب سے گڑ گڑا، اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، اشراق بھی قضا نہیں ہوتی، چغلی بھی نہیں کرتا، غیبت بھی نہیں کرتا، اپنی آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا، اور وہ مانگ رہا ہے، بچے کے اوپر اس کی حالت ہے، تکلیف ہے، کاروبار سے ڈھنگ سے نہیں چل رہا، وہ مانگ رہا ہے، اللہ آپ اس کو دیتے نہیں، اور یہ گنہگار بندہ ہے، بس اس نے مانگا، اس کا لفظ ختم ہوا، آپ نے اس کو دے دیا۔ اس کی مثال بھی سمجھو، ایک مرتبہ ہمیں اگر شادی میں جانا ہے، ہم کو 2 بھائی جان ہیں، بہو نہیں، اب گاڑی میں آگے بیٹھنا ہے، جگہ نہیں ہے، آدمی کیا بولتا ہے، بڑے بھائی جان تم ذرا سمجھدار ہے، وہ چھوٹا نا ذرا اکھڑ ہے، سمجھتا نہیں، تم کیا کرو پیچھے بیٹھو، وہ بڑے کو آگے بٹھاتے، بڑا کیا سمجھتا، بھائی بہت بھاری ہے، اس کو کیوں بٹھایا ہے، تکلیف سے بچنے کی۔ تو مثال یوں سمجھو کہ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں، میری حکمت کو میں ہی جانتا ہوں، اب وہ میرا بندہ جو رو رہا ہے پھر بھی میں اس کے دعا کو جلد قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہم اگر ایک مرتبہ مانگتے ہیں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو حق بھی نہیں کہ اللہ سے ناراض ہونے کا، اللہ نے 80 85 سال کی 70 40 سال کی عمر مجھے دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، اور 30 سال کو کسی کی، کوئی 20 سال کا، کوئی 80 سال کا ہوا، ایک مرتبہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور نہیں کرتا، اللہ اس کی کیفیت کو جانتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم اللہ کے سامنے شکوے کرتے ہیں، 80 سال سے میں اللہ کے گناہ کر رہا ہوں، کہ اللہ میرے شکوے بندوں کے پاس کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اللہ فرشتوں کو سمجھاتے ہیں، فرشتوں وہ جو میرا گنہگار بندہ ہے، نیک بندہ ہے، وہ دعا کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے خزانے میں کمی ہے۔ فرمایا وہ بندہ جب روتا ہے اس کا رونا مجھے اتنا پسند آتا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بندہ رو رہا ہے، میرے کان کو کما یلیق بشانہ اعتراض نہ کرنا، کان
اس کا رونا میرے کان کو اتنا اچھا لگتا ہے. اب یہ بندہ مانگ رہا ہے, اب اس کی مصیبت کو میں نے فوراً دور کر دیا, اب یہ بندہ میرے پاس نہیں آئے گا تو وہ جو اس کی آواز سے میرے کان خوش ہو جاتے ہیں, وہ آواز میرے کان میں نہیں پہنچیں گی. اس لیے میرے بندے کو میں رلائے رہتا ہوں. اور وہ میرا جو دوسرا بندہ ہے ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اللہ مصیبت کو دور کر دے, میں فوراً اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہوں. تو فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں, اس کی آواز اتنی بھدی ہے کہ میں اس کے آواز کو پسند ہی نہیں کرتا, میں فوراً اس کو دے دیتا ہوں. تو گناہوں کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. دو وجہ سے آتے ہیں. ہم خود دیکھ لیں کہ کیوں اللہ کا عذاب میرے اوپر ہے, کیوں تکلیف میں ہے. اگر مصیبت آئی اور ہم شکر کر رہے اللہ اس سے زیادہ مصیبت کے اندر تو مجھے رکھ سکتا تھا, اللہ میں ہوں ایسا گنہگار, اگر یہ ہماری زبان پر الفاظ ہے سمجھ لو کہ اللہ کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے, اللہ نوازنا چاہتا ہے. اور مصیبت آئی, اللہ کو نہیں ملا تھا کیا, اللہ کو دوسرے بندے نہیں تھے کیا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا کیا. اگر یہ ہماری کیفیت ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب ہے. تو ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, اس کیفیت سے اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری کیفیت ہوئی, لوگوں کے سامنے میں شکوے کر رہا ہوں, لوگوں کے سامنے میں گلے آنکھ کے شکوے شکایت کر رہا ہوں. خیر جو باتیں میں نے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنت پر کام کی مانتا ہے نا, لوگوں کی جیسا مجھ سے بات آتی کام کی.